رات کو 3 ساڑھے 3 بجے ریچھ آیا تھا یہاں. اس میں 3-4 مرغیاں تھیں. سب سے بڑی والی مرغی وہ لے کے گیا ہے ریچھ. یہاں بیٹھ کے انہوں نے مرغی تناول فرمائی ہے. یہ سفر شروع ہوتا ہے. آپ نے بالکل صحیح سنا. دیوسائی کا آسان سفر یہیں سے شروع ہوتا ہے، یعنی ستپارہ جھیل سے. اگر آپ نے میاں محمد بخش کی کتاب سیف الملوک پڑھی ہے تو آپ کو علم ہوگا کہ دیوسائی کا کیا مطلب ہے. اگر نہیں پڑھی تو میں آپ کے علم میں اضافہ کر دیتا ہوں. بقول میاں محمد بخش، دیوسائی کا مطلب ہے دیو کا سانس یا جن کا سایہ. دیو کا سانس اسے کیوں کہا جاتا ہے، یہ آپ نے جھیل سیف الملوک پر دیو اور پری کی من گھڑت کہانیاں سنانے والوں سے سن ہی رکھا ہوگا. جبکہ جن کا سایہ کہنے کی ایک ٹھوس وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ بنگالی بابوں، عاملوں اور دنیا بھر کے جادوگروں کا ماننا ہے کہ دیوسائی پوری دنیا کے جنوں کا ہیڈ کوارٹر ہے. تاہم مقامی لوگ اسے دیوسائی نہیں بلکہ بیرسا کہتے ہیں. خیر، کوئی کچھ بھی کہے، آپ اور میرے جیسے سیاحوں کی نظر میں نہ یہ دیو کا سانس ہے نہ جن کا سایہ. یہ تو ہے سرسبز میدانوں، جلوے بکھیرتے جھرنوں اور قدرت کے خزانوں سے بھری سرزمین. دیوسائی آنے کے 5 راستے ہیں. پہلا راستہ مہدی آباد کھرمنگ سے ہے، دوسرا گلتری سے، تیسرا وادی سوک سے، جبکہ چوتھا سکردو اور 5واں استور سے ہے. سیاح زیادہ تر یہی 2 راستے استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ دونوں راستے انتہائی خراب ہیں. اگر آپ 4x4 گاڑی نہیں لائے تو آپ کو خطرناک آف روڈنگ کا سامنا کرنا پڑے گا. راستے تباہ ہیں، راستے برباد ہیں. راستے حکومت کو چاہیے کہ اس پہ کام کرے کہ ٹورزم جو ہے اس کو سپورٹ ملے، لیکن حکومت سے اپیل ہی کر سکتی ہے کہ حکومت اس جگہ کو پروموٹ کرے. پروموٹ کرنے کے روڈ بنانے پڑیں گے. یہ روڈ تو بہت تباہ ہے، کیونکہ 10 کلومیٹر کا بھی راستہ آپ 1-1 ڈیڑھ گھنٹے میں کراس ہو رہے. 4x4 آنی چاہیے. چھوٹی گاڑی بھی آتی ہے لیکن لوڈ کم ہو، بندے کم ہو، وہ بھی آتی ہے لیکن رسک ہے. اس پہ لگ گئی تو بہت زیادہ تکلیف ہوگی، بہت زیادہ تکلیف. تو اللہ کسی کو ایسی تکلیف میں مبتلا نہ کرے. علی شان کی ماہرانہ رائے آپ نے سن لی. اگر آپ 4x4 میں نہیں آئے تو کوشش کریں تکلیف سے بچنے کے لیے گاڑی میں سامان کم سے کم رکھیں، اور آنے سے پہلے ایسکام سم ضرور خرید لیں، کیونکہ ان کیس اگر گاڑی کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا بھی ہے تو بڑا پانی پر ٹورسٹ پولیس 24 گھنٹے آپ کی سروس میں موجود رہتی ہے. آپ 1422 ڈائل کر کے کسی بھی وقت پولیس بلا سکتے ہیں، اور وہ
آپ کی مدد کے لیے ہمہ وقت تیار رہتی ہے۔ ویسے تو دیوسائی سارا ہی قابل دید ہے، آپ کسی بھی جگہ خیمہ لگا کر شب بسری کر سکتے ہیں، لیکن دیوسائی کے 5 مقامات سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہیں، جن میں علی ملک ٹاپ، شتونگ نالہ، بڑا پانی، کالا پانی اور شیوسر جھیل شامل ہیں۔ ہم نے اسکردو کا راستہ اختیار کیا۔ یہاں 300 روپے فی کس لے کر آپ کو دیوسائی نیشنل پارک میں داخلے کی اجازت دے دی جاتی ہے۔ ہم صبح دیوسائی میں داخل ہوئے اور ارادہ تھا کہ بڑا پانی میں رات گزاریں گے، کیونکہ اس مقام پر رات کو ریچھ اکثر دکھائی دیتے ہیں، لیکن چونکہ ہماری گاڑی 4x4 نہیں تھی، اس لیے گاڑی کو خراب ہونے اور خود کو تکلیف سے بچانے کے لیے ہم نے زیادہ تر دیوسائی پیدل ہی ایکسپلور کیا۔ راستے میں ہم نے ٹراؤٹ پکڑنے کی بھی کوشش کی، لیکن چونکہ شام کو مچھلیاں بھوکی نہیں ہوتیں، اس لیے صاف دکھائی دینے کے باوجود کسی مچھلی نے ہمارے کنڈے کو منہ نہیں لگایا۔ راستے میں ہمیں طوفانی بارش نے بھی گھیر لیا، جبکہ پیدل چلنے کی وجہ سے بھی ہم منزل تک نہیں پہنچ سکے، اس لیے شتونگ نالے پر ہی رکنا پڑ گیا۔ جانا تو ہم نے بڑا پانی تھا، لیکن بارش ہو گئی بڑی تیز اور شام بھی ہو گئی، اس وجہ سے شتونگ نالے پہ رکنا پڑا۔ ابھی دوست کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ کیمپنگ نہیں کرتے، کوشش کرتے ہیں کہ کچھ دیر میں یہاں سے نکل جائیں، دیکھتے ہیں تھوڑی دیر ویٹ کر کے نکلتے ہیں بڑا پانی کے لیے۔ یہاں سے 7 کلومیٹر شاید دور ہے، کافی لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ 7 کلومیٹر کا راستہ ہے یہاں سے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ رات ہو گئی ہے، اندھیرے کی وجہ سے تھوڑا سا مسئلہ ہو سکتا ہے، راستے بہت تھا۔ شتونگ نالے پر ذیشان اور نعمان کے ہاتھ کی لذیذ بریانی کھانا بھی نصیب ہوا۔ اس سے پہلے میں نہیں جانتا تھا کہ یہ دونوں باتوں کے علاوہ اچھی کوکنگ بھی کر سکتے ہیں۔
پشاور میں لوگ جب گرمی سے بے حال تھے، ہم دیوسائی کی سردی میں ٹھٹھر رہے تھے، لیکن افسوس کہ اس سردی اور تھکان کی وجہ سے ہم نے اس ٹور کا وہ پارٹ مس کر دیا جس کے لیے ہم دیوسائی آئے تھے۔ صبح کے 5 بج رہے ہیں، شدید سردی ہے۔ رات کو 3 ساڑھے 3 بجے اچانک شور ہو گیا تھا۔ یہاں پہ جو مقامی لوگ ہیں ان کے بھاگنے چیخنے چلانے کی آوازیں تھیں۔ سردی تھی اس لیے ہم باہر نہیں نکلے۔ ابھی صبح میں نے یہاں پہ ان کا جو کچن ہے اس میں وہ کوک تھا، اس سے میں نے صبح بات کی تو اس نے مجھے بتایا کہ رات کو 3 ساڑھے 3 بجے ریچھ آیا تھا، یہاں مرغیاں پال رکھی ہیں سیاحوں کے لیے مقامی لوگوں نے، وہ ایک مرغی بھی لے گیا یہاں سے۔ تو وہ بتا رہا تھا کہ کافی بڑا بھالو تھا۔ یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس پنجرے سے، اس میں 3-4 مرغیاں تھیں۔ وہ بتا رہا ہے سب سے بڑی والی مرغی وہ لے کے گیا ہے ریچھ، اور یہاں پہ اس نے بیٹھ کے کھائی ہے، یہ اس کے پر وغیرہ، اور یہاں پہ پل کے نیچے اس نے بیٹھ کے مرغی تناول فرمائی ہے۔ یہاں پہ وہ اوپر پھرتے رہے اس پل کے اوپر، اور وہ جناب یہاں بیٹھے ہوئے تھے، یہاں بیٹھ کے وہاں انہوں نے مرغی تناول فرمائی ہے۔ کافی بڑا ریچھ تھا کہہ رہے ہیں، یہاں پہ 2 ریچھ آدھی ہو چکے ہیں، ایک بہت بڑا ہے اور ایک چھوٹا ہے۔ وہ دونوں اکثر یہاں پہ آتے ہیں، لیکن سیاحوں کی غلطی کی وجہ سے یہاں پہ آتے ہیں۔ گوشت پکا ہوا یا بریڈ یا کوئی ایسی چیز جس کی خوشبو دور تک جاتی ہے، یہ دور سے سونگھ لیتے ہیں اور پھر اسی کے پیچھے کافی دور سے آ جاتے ہیں۔ تو حالانکہ رات کو یہ پھر رہے تھے، یہ جن لوگوں نے یہاں پہ ٹینٹ لگائے ہوئے ہیں نا، یہ ایک ٹینٹ میں پھر رہے تھے، ہمارے پاس بھی آئے تھے کہ بھائی آپ کے پاس کوئی کھانے کی چیز ہو تو ٹینٹ سے باہر رکھ دو، اندر نہیں رکھنی، کیونکہ ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ ریچھ آتے ہیں اور ٹینٹ پھاڑ کے اس میں سے وہ چیز نکال کے لے جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ مقامی شخص کا کہنا تھا کہ یہاں پہ 2 جو ہیں تو وہ عادی ہو چکے ہیں، وہ بار بار دیکھے گئے ہیں، یہاں پہ بار بار یہاں پہ آتے ہیں۔ ایک کچن ہے، کچن تو خیر انہوں نے پروٹیکشن وغیرہ کی ہوئی ہے، شاید اس کے قدموں کے نشان یہاں پہ ہوں۔ ویسے تو یہ میرمٹس کھاتے ہیں، پیچھے کافی تعداد میں ہم نے میرمٹس دیکھے ہیں، ان کی یہی خوراک ہے، لیکن میرمٹس نہ ملیں تو پھر یہ دوسری چیزوں پہ بھی ہاتھ صاف کرتے ہیں۔ مگر سارے دوست ابھی سو رہے ہیں، باقی سیاح بھی سو رہے ہیں۔ ان لوگوں نے بھی رات کو کافی ایفرٹس کیے ہیں، باغم روڈ کی ہے، تو یہ بھی اب جا کے واپس سو گئے۔ شدید قسم کی سردی ہے، وہ پہاڑوں پہ دیکھیں برف پڑی ہوئی ہے، آسمان ہی آسمان دکھائی دیتا ہے، اتنا بڑا آسمان میں نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔
صبح شتونگ نالے سے ہم دوبارہ پیدل روانہ ہوئے۔ بڑا پانی پہنچے تو ٹورسٹ پولیس کے ایک اہلکار نے بتایا کہ ریچھ نے رات یہاں بھی انٹری ماری تھی۔ یہ جی بڑا پانی کے مقام پہ ہم پہنچ چکے ہیں۔ بڑا ہی خراب راستہ تھا، آہستہ آہستہ آئے ہیں، اور پھر استور کا بھی راستہ ہے اسی طرح، 2-2.5 یا 3 گھنٹے کا راستہ ہے۔ یہ اب ٹراؤٹ فش سے بھرا ہوا دریا ہے۔ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، 500 روپے کا پرمٹ دیتے ہیں۔ فشنگ راڈ کنڈے وغیرہ آپ کے اپنے ہونے چاہیے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ میں نے پہلے سنا تھا کہ یہ دیتے ہیں فشنگ راڈ وغیرہ، لیکن ابھی پتہ کیا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایکوپمنٹ نہیں ہے، آپ کو اپنی لانی ہوگی۔ ہمارے پاس ایکوپمنٹ ہے لیکن ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، کیونکہ فشنگ جو ہے تو یہ بہت ہی پیشنس والا کام ہے، آپ کو بہت انتظار کرنا پڑے گا، اور جال ہمارے پاس ہے نہیں، جال میں جلدی پکڑی جاتی ہے۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ فشنگ نہیں کریں گے، اور اب ہم واپس ہو رہے ہیں، چلم چوکی کی طرف جائیں گے اور پھر استور۔ بڑا پانی کیمپنگ کے لیے انتہائی خوبصورت اور موزوں جگہ ہے۔ بڑا پانی سے آگے شیوسر جھیل تک راستہ انتہائی خراب ہے۔ یہ ویسے ڈرائیور حضرات کے لیے جو چھوٹی گاڑی لے کر آتے ہیں، ان 2 جگہوں پہ بڑی احتیاط سے آئے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ادھر صرف وہی ڈرائیور آیا کہ جو اپنے ٹائر پر سمجھتا ہے کہ اس نے ٹائر کہاں سے گزارنا ہے۔ ایک ٹائر بھی اندر گیا تو آپ کی گاڑی لگ سکتی ہے، تباہ ہو سکتی ہے۔ گاڑی اگر 4x4 نہیں ہے تو کوشش کریں جلد بازی سے ہرگز کام نہ لیں۔ بڑا پانی سے نکلتے ہی ہمیں ایک بار پھر طوفانی بارش نے گھیر لیا۔ ہم نے گاڑی روکی، ٹینٹ لگایا اور ٹھنڈے جسموں میں حرارت بھرنے کے لیے کافی کے مزے لیے۔ یہاں آنے کا بہترین وقت جون سے ستمبر تک ہے۔ باقی 8 ماہ یہاں صرف برف ہی برف اور راستے بند ہوتے ہیں، جبکہ سنو لیپرڈ بھی
خوراک کی کمی کے باعث پہاڑوں سے ان میدانوں کا رخ کر لیتے ہیں، اور یہ چھوٹے چھوٹے ہمالین میرمٹس ان لیپرڈز کی خوراک بن جاتے ہیں۔ جون سے ستمبر تک دیوسائی کا حسن اپنے جوبن پر ہوتا ہے۔ قسم قسم کے پھول آپ کو بے اختیار اللہ کی مصوری کی تعریف پر مجبور کر دیتے ہیں۔ ملک بھر سے حکماں ان 4 ماہ میں دیوسائی کے چپے چپے کا رخ کرتے ہیں، کیونکہ یہ میدان انواع و اقسام کی جڑی بوٹیوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اسکردو کی جانب سے آئیں تو شیوسر جھیل دیوسائی کا آخری مقام ہے۔ استور کی طرف سے دیوسائی کا پہلا مقام شیوسر جھیل ہے، اس لیے زیادہ تر سیاح صرف شیوسر جھیل تک آ کر استور سے ہی واپس چلے جاتے ہیں۔ اس جھیل کو دیوسائی کا دل کہا جاتا ہے۔ دنیا کے سب سے اونچی جھیلوں میں سے 2 پاکستان میں پائی جاتی ہیں، جن میں ایک کرمبر لیک جبکہ دوسری شیوسر جھیل ہے۔ شیوسر کا مطلب اندھی جھیل ہے۔ شیو کا مطلب اندھی اور سر کا مطلب جھیل، جیسے لولو سر یعنی لولو جھیل۔ اندھی جھیل اسے اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں پانی کے اندراج اور اخراج کا آج تک کسی کو پتہ نہیں چل سکا کہ اس کا پانی کہاں سے آتا ہے اور کہاں جاتا ہے۔ اس جھیل کی 2 خصوصیات ہیں۔ پہلی سونیا پیک ہے۔ اس چوٹی سے آپ نانگا پربت کا واضح اور خوبصورت نظارہ کر سکتے ہیں۔ دوسری خصوصیت اس کی شفاف آب و ہوا ہے۔ اگر آپ یہاں رات بسر کریں تو آپ ملکی وے کا نظارہ کریں گے۔ یہ ستاروں سے بھرا آسمان آپ کو پاکستان میں کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملے گا۔